شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ کسی کو بھی ملک کی معاشی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دی جائے گی۔ شاہ سلمان امدادی مرکز نے خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ 5 اضلاع کے خاندانوں میں امدادی سامان کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ اور دبئی میں خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ میں پاکستان نے بھارت کو جیتنے کے لیے 106 رنز کا ہدف دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تحریک انصاف کے مظاہرین کے پتھراؤ سے شدید زخمی ہو کر جان کی بازی ہارنے والے اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل عبدالحمید کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے ہمیشہ احتجاج کے نام پر تشدد کا راستہ اپنایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسی سیاسی جماعت کی جانب سے ماضی میں سرکاری ٹی وی کے گیٹ پر حملہ کرنے کے علاوہ پارلیمنٹ کا گیٹ بھی توڑا گیا تھا۔ وزیر اعظم نے شہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی اور لواحقین سے اظہار تعزیت کیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو حکم دیا کہ واقعے میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اسلام آباد پولیس کے شہید کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کو آج ان کے آبائی علاقے ایبٹ آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس سے پہلے ان کی نماز جنازہ آج اسلام آباد کے ڈی چوک میں ادا کی گئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی اور آئی جی اسلام آباد پولیس اور دیگر نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شہید عبدالحمید جی ٹی روڈ چنگی نمبر 26 پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے جب شرپسندوں نے ان پر حملہ کر کے بدترین تشدد کیا۔ شہید عبدالحمید شاہ 1988 میں اسلام آباد پولیس میں بھرتی ہوئے اور 3 ماہ بعد اپنے فرائض سے سبکدوش ہونے والے تھے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے حکومت کے بہتر اقدامات کی بدولت معیشت کو غیر مستحکم کرنے والے شرپسند عناصر کی سازش مکمل طور پر ناکام بنا دی گئی ہے۔ انہوں نے آج ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ شرپسند عناصر سے ملکی معاشی ترقی برداشت نہیں ہوتی اور وہ اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے نظام کو تہوبالا کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تحریک انصاف ملک میں انتشار اور بدامنی پیدا کرنے کے لیے لاشیں گرانا چاہتی تھی، تاہم پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے ہر ممکن صبر و تحمل نے شرپسند عناصر کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے بلوائیوں نے پولیس کانسٹیبل عبدالحمید شاہ کو اغوا کر لیا اور اسے بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے باعث وہ ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کا سفر جاری رہے گا اور کسی کو بھی ملک میں انتشار اور بدامنی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ معمولات زندگی بحال ہو رہے ہیں اور ملکی معیشت غیر مستحکم کرنے کی سازش بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ سری لنکا کی جیلوں میں قید 56 پاکستانیوں کو آج وطن واپس لایا جا رہا ہے۔ پاکستانی قیدیوں کو واپس لانے کے لیے ایک چارٹرڈ طیارے کا انتظام کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پاکستانیوں کی واپسی کے لیے گزشتہ 3 ماہ سے سری لنکا کے حکام سے رابطے میں تھے۔ محسن نقوی نے اس معاملے میں مدد کے لیے سری لنکا کی حکومت اور اسلام آباد میں ہائی کمشنر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ نشکاری کے وزیر عبدالعلیم خان نے پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے تمام اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستانی قیدیوں کی واپسی حکومت کی جانب سے انسانی بنیادوں پر ایک نمایاں کوشش ہے، جس سے اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر خاندانوں کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ شاہ سلمان امدادی مرکز نے خیبر پختونخوا کے 5 اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ 4000 خاندانوں میں خیمے اور امدادی اشیاء تقسیم کرنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ امدادی اشیاء میں خیمے، سولر پینلز، پلاسٹک کی چٹائیاں، کمبل، واٹر کولرز، برتن اور جراثیم کش صابن شامل ہیں، جو ڈیرہ اسماعیل خان، مانسیرہ، کوہستان، بالائی اور زیریں چترال کے اضلاع میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔
محصور غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے مسلسل فضائی حملوں میں کم از کم 46 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کے فضائی حملوں میں غزہ میں ایک مسجد اور اسکول میں پناہ لیے ہوئے 26 بے گھر افراد شہید اور 93 زخمی ہو گئے۔ پچھلے سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد اب 41,800 سے زائد ہو گئی ہے۔ اور دبئی میں خواتین کے T20 عالمی کرکٹ ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں بھارت نے پاکستان کی طرف سے دیے گئے 106 رنز کے ہدف کے جواب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک بغیر کسی نقصان کے 2 اوورز میں 8 رنز بنائے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 105 رنز بنائے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔